اچھا مشرف صاحب، اب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہے، آپ نے پوزیشن پی ٹی آئی کی بھی دیکھی ہے، آپ نے پوزیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بھی دیکھی ہے. اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ بھی انتخابات کی تاریخ کے ساتھ جو ہے اس کا بھی بڑا تعلق ہے. آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ اسپیکولیٹ کرنا کہ نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں، یہ تو نہیں، اب تو تقریباً اناؤنس ہو گیا 15 اکتوبر کو. ہاں نہیں، وہ پہلے ستمبر کا اناؤنس ہوا تھا، پھر وہ اکتوبر کے بگننگ کا اناؤنس ہوا تھا، ابھی وہ اکتوبر کے مڈل کا اناؤنس ہوا. تو یہ وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے، شرارتی چاند ہے جو مطلب آنکھیں ضرور دکھاتا ہے آنے کی، لیکن آ کے دیتا نہیں ہے. اللہ خیر کرے. ہمارے سارے لیڈران بشمول ان کے جو اس وقت جیل میں ہیں، بشمول ان کے جو پہلے جیل میں رہ چکے ہیں، ان سب کو عوام کے سامنے اپنی اعلیٰ کارکردگی، جس کارکردگی کی وجہ سے آج پاکستان جہاں کھڑا ہے وہاں وہ کھڑا ہے، ان سب کو عوام کے سامنے اپنی اعلیٰ کارکردگی کی جو کہانی ہے وہ پیش کرنے کی آزادی ان کو ملنی چاہیے، اور آزادی سے لوگوں کو اپنا الیکشن میں حصہ لینے کا، ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ لوگوں کو ادا کرنے دینا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے بہت سارے عجیب سے مفروضے اور عجیب سی پوزیشنز ہمیں لینی پڑتی ہیں اس ملک میں، کیونکہ ہم بلا تکلف جو ہے بات کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھتے. اپنے ملک کے جو اہم ترین اصول ہیں جن کے تحت ہم سمجھتے ہیں ملک کو چلنا چاہیے، آئین ہے. خیر آئین کا تو ہم نے دیکھ لیا کیسے دھجیاں اڑائی گئی ہیں پچھلے سال ڈیڑھ میں. 90 دن والی کہانی جو ابھی نیشنل اسمبلی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کہانی صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا. خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے ساتھ کیا ہوا. تحلیل ہونے سے پہلے پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں کیا ہوا، کتنی دفعہ تبدیلی ہوئی، کتنی دفعہ کورٹ کے. تو میں سمجھتا ہوں عوام 63 ہے مشہور زمانہ، اس کو کون بھول سکتا ہے، اس کی تشریح جو ہوئی جس طرح سے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کا ایک مذاق خیز تسلسل جو ہے وہ بنا ہوا ہے ہمارے جمہوری اداروں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے جمہوری ادارے جمہوریت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جمہوری اداروں میں سب سے سر فہرست ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارے سیاسی لیڈران ہیں. تو اب عام عوام کے لیے یہ یقین کرنا کہ کوئی بھی پارٹی، عام عوام کو اس وقت انتخابات میں دلچسپی ہے، میرا خیال ہے کسی حد تک تو ضرور ہوگی، کیونکہ ایک پارٹی کے ساتھ جس طرح سے ایک زمانے میں پی ایم ایل نون کے ساتھ ہوا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ زیادتی جو ہے وہ اب ایک اور پارٹی کے ساتھ کی گئی ہے. اس پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں وہ چاہیں گے کہ ایک جینیونلی صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور وینٹیلیشن ہو، اور تھوڑا سسٹم میں تھوڑی آکسیجنیشن پھر سے آئے. لیکن میرا خیال یہ کہ جو سب سے بڑا جھوٹا مفروضہ، جس میں میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو سہولت کار، میں آپ کو بھی، آپ بہن ہیں، آپ کے ساتھ میں بلا تکلف کہہ سکتا ہوں، آپ بھی ہیں، جتنے ٹی وی پہ میرے بہت عزیز ہیں، خرم بھائی، اویس بھائی جو ہیں، وہ بہت دانا باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ اپنا پی ٹی آئی کے کیوں نہ ہو. چاہے کا کیا مطلب؟ نہیں، چاہے خرم دستگیر بھائی پی ایم ایل کے کیوں نہ ہو، کیونکہ میں نے تنقید پارٹیوں کی ان کی لیڈران کی تو میں لیکن ان کی تعریف کر رہا ہوں. میں ایسے شرارتن کہہ رہی ہوں. نہیں، اور میں بھی چاہے کا شرارتن لفظ آپ نے بہت خوب استعمال کیا ہے. بہرحال تھینک یو. احمد اویس صاحب کے لیے ہم سب کا بڑا احترام ہے. نہیں، باقی سب کے لیے بھی یہ بہت اہم شخصیات ہیں ہمارے ملک کے لیے. لیکن یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جھوٹا مفروضہ یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مجھے یہ بجلی کا بحران، بجلی کے بلوں کا، پیٹرول کی قیمت کا، ڈالر کی قیمت کا، چینی کا، ایکسٹرنل ڈیٹ کا، آٹے کا، نہیں، چینی اور آٹا تو بہت سمپل ہیں. بجائے اپنے ساتھ ان چوروں کو، ڈکیتوں کو بٹھانے کے، جن کو بٹھا کے، جن کو الیکٹیبل کہہ کے آپ خود آتے ہیں اسمبلیوں میں، خود وزیر اعظم بنتے ہیں، خود آپ اپنے قومی سلامتی کو انڈرمائن کرتے ہیں، ان لوگوں کو کنگز پارٹی بنا کے آپ یہ چھوڑ دیں تو چینی اور کم از کم گندم کی جو مافیا ہے اس کو تتر بتر ہونے میں زیادہ ٹائم نہ لے گی. یہ عجیب سی. اب بات کر رہے ہیں کسٹمز کے. نہیں، اگر آپ اجازت دیں، اور اگر ہمیں بلا تکلف اسمگلنگ کی بات کی جب میں داخل ہو رہا تھا آپ کر رہی تھی، مجھے بڑا اچھا لگا. اسمگلنگ کے لیے سہولت کار چاہیے ہوتے ہیں، سہولت کار بارڈر کے دونوں سائڈوں پہ ہوتے ہیں. یہ بہت ایک خوبصورت، اور میں
سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا خواب ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہمیشہ باہر سے ہوتی ہے اور سارے افغان اور ایرانی اور ہندوستانی اور چینی مل کے اور سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ سب مل کے جو ہے وہ اسمگلنگ کر رہی ہیں اور ہم جو ہے پاکستانی عوام, پاکستانی ادارے اور پاکستانی ڈکیت وہ کوئی نہیں ہے, بس یہ سارا باہر کا مسئلہ. اچھا, اب اس کے اوپر تو یہ جو ایک جھوٹے مفروضے ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میرا خیال ہے کھل کے ہمیں بات کرنی ہوگی.